عمران صاحب کا جو پہلا کیس ہے جو بڑا مشہور ہوا جس نے عالمی شہرت حاصل کی وہ توشہ خانہ کا کیس ہے۔ توشہ خانہ ایک ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے نیچے 70s کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا۔ جو بھی پاکستان کے ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ملٹری بیوروکریسی ہے، جوڈیشری ہے، ان کو دوسرے ملکوں سے جب وہ دوروں پہ جاتے ہیں یا وہاں کی جو ڈگنیٹریز آتی ہیں جو ان کو تحائف دیتے ہیں جو قیمتی ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ چیز انہوں نے واپس رپورٹ کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہے، اسٹیٹ میں جمع کرانی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف محسن نواز رانجھا صاحب نے جو ایم این اے تھے گجرات سے اور منسٹر بھی تھے غالباً نون لیگ کی گورنمنٹ میں، انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی نیشنل اسمبلی میں اور انہوں نے کہا جی کہ انہوں کو جو تحائف ملے جب یہ بیرون ملک دوروں پہ جاتے تھے وہ انہوں نے سارے رپورٹ نہیں کیے اور انہوں نے وہ بیچ دیے ہیں اور وہ کہیں انہوں نے اسٹیٹ کو بتایا نہیں، تو لہٰذا یہ انہوں نے ایک irregularity کی ہے بہت بڑے پیمانے پہ۔ چیف الیکشن کمشنر نے انہوں نے ساری اس کا کیس چلایا، انہوں نے فیصلہ یہ سنایا کہ جی ہاں عمران صاحب مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے لہٰذا وہ صادق اور امین نہیں رہے تو میں ان کو ڈیسیڈ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی انہوں نے کرمنل سائڈ جو تھی اس کیس کی بنتی تھی چونکہ وہ اہل نہیں تھے الیکشن کمیشن کرمنل پروسیڈنگز کے، انہوں نے ایک سیشن کورٹ کو بھیج دیا کہ جناب آپ اس کیس کو کرمنلی پروسیڈ کریں۔ ایک بڑی ڈرامائی چیز ہوئی، ایک ابرار نامی جرنلسٹ نے اپیل کی پاکستان انفارمیشن کمیشن کو کہ آپ ہمیں وہ انفارمیشن دیں جو عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں اور جو لسٹ پرووائڈ کر دیں گے۔ یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھی جائے کہ باقیوں کی لسٹ جو مانگی گئی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، اس کے بارے میں حشش رہا اور صرف عمران صاحب کی لسٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ بات آ کے ٹوٹل جو رکی، جو ٹوٹل تشہیر ہوئی، جو ٹوٹل مشہوری ہوئی وہ اس گھڑی کی ہوئی جو شہزادہ محمد بن سلمان نے عمران خان کو دی تھی اور ڈھنڈورا پیٹا گیا نیشنل انٹرنیشنل ڈریس میں کہ جی وہ بیچ دی گھڑی، بڑا ظلم کر دیا۔ ویئرایز عمران خان صاحب کی جو کنٹینشن ہے وہ بڑی سمپل اور اسٹریٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جب توشہ خانہ میں گفٹ آ گیا تو وہاں پہ پرسنٹیج مقرر تھی، کسی زمانے میں لوگوں نے تو 5% اور 7% پہ وہاں سے گاڑیاں بھی لی ہوئی ہیں، پھر تاکہ 20% پہ آپ دیں اس کی مارکیٹ ویلیو کر وہ لے سکتے ہیں۔ عمران صاحب نے تو اس کی مارکیٹ ویلیو 50% مقرر کر دی کہ مارکیٹ ویلیو کا 50% پے کرے گا، جو بھی کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کوئی 2.25 کروڑ روپے جمع کرایا اور جو چیزیں ملی ان کو وہ کچھ 6 کروڑ مالیت کے قریب کی لگ بھگ تھی۔ بڑا ایکسپیڈی ٹرائل کیا اور اس میں عمران صاحب کو انہوں نے سزا دے دی۔ انہوں نے کہا جی 1 لاکھ آپ جرمانہ ادا کریں اور 3 سال قید آپ کو کاٹنی پڑے گی۔ عمران صاحب کو اسی دن تحویل میں لے لیا گیا اور غالباً پٹیالہ جیل بھیج دیا گیا۔